میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں، اپنے علماء کی تقریر بھی، خطاب بھی سنیں، دلائل بھی سنیں۔ میں تو مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، کتابوں سے زمانہ ہوا دوری ہو گئی، سفر لوگوں کی ملاقاتیں، تو بہت کم تعلق رہ گیا ہے کتاب سے۔ تو میں آپ کو کیا دلائل دوں گا، اس کے لیے تو مطالعہ چاہیے، تیاری چاہیے۔ بس ایسے ہی آتے آتے ایک بات ذہن میں آئی، وہ آپ سے آسان سی بات ہے، کوئی لمبے چوڑے گہرا میرے خیال میں بات نہیں ہوگی۔ ہر بچہ بچی نوجوان بڑی آسانی سے وہ بات آگے کہہ بھی سکتا ہے، سنا بھی سکتا ہے، اور اپنے اطمینان کے لیے بھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، ہماری لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کتاب۔ کون ہے وہ تقوی والے؟ اللہ نے اتنا آسان کر کے بتایا تقوی والا، ہم نے اس کو ہوا کھڑا، یہ تو جی بڑے متقی لوگ ہیں، ہم تو جی بڑے گناہگار لوگ ہیں، اور ایک اور یہ تو جی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، یہ بڑے دیندار لوگ ہیں۔ اللہ نے بڑے آسان سا تقوی بیان کیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ میں آپ غیب پہ ایمان رکھتے ہو سر؟ وہ بولو تو صحیح، میں فارسی بول لی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز پڑھتے ہیں، صاحب نے آپ نماز بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، آپ اللہ کے نام پہ خرچ بھی کرتے ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ کوئی اوکھی گل آئی؟ اچھا۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو کچھ آپ پہ اتارا قرآن، اس پر ایمان لائے، آپ ایمان لائے ہو۔ وما انزل من قبلک، جو پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب تقوی والے، اور کون ہیں؟ یہ تو جی بڑے متقی لوگ ہیں، ہم تو بڑے گناہگار لوگ ہیں۔ ہر متقی گناہگار ہوتا ہے؟ وہ انسان ہی کیا جس سے گناہ نہ ہو، تو پھر یا فرشتہ بن جائے یا نبی بن جائے۔ خطا تو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جیسے جسم میں روح ہے۔ اس لیے میں اللہ پہ قربان جاؤں، نہ توبہ کے لیے عمر کی قید نہ عدد کی قید کہ بھائی 60 سال بعد حکومت بھی ریٹائر کر دیں دی، میں بھی ریٹائر کر دیتا ہوں، کوئی توبہ قبول نہیں۔ نہیں، 80 سال میں آ جاؤ، 90 سال میں آ جاؤ، آخری سانس میں آ جاؤ، قبول ہے۔ عدد کوئی نہیں ہے کہ بھئی تیری 100 دفعہ توبہ ہوگی بس اب ختم، اب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے 100 دفعہ توڑ کے آ جاؤ یا کروڑ دفعہ توڑ کے آ جاؤ، پر آنا صحیح، آؤ گے تو رحمت کے دروازے کھلے ہوئے۔ 1000 دفعہ دن میں گناہ کرے اور توبہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک گناہ کرے اور اڑ جائے، کی ہو گیا جو کیتا سارے کیتی جان دن، یہ ایک گناہ اس کو مروا دے گا۔ وہ 1000 گناہ نہیں مروائیں گے، کر کے معافی مانگے، دن میں 1000 دفعہ کرے پر معافی مانگے، تعلق باقی رہے گا۔ ایک کر کے اڑ جائے، یہ مارا گیا۔ توبہ کا اتنا کھلا ہوا در ہے، اتنا کھلا ہوا در ہے، 1000 کا گالی چھوٹی جی ہے، میرے اللہ نے خود کہا لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرے بندہ بندی اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا، آسمان کی چھت کو لگانے کے لیے کتنی عمر چاہیے، کتنی طاقت چاہیے؟ میں ہی کہتا ہوں سارے فرشتے بھی گناہگار بن کے زمین پر اتر آئیں، اور سارے انسان بھی گناہگار ہو جائیں، نیکی نام کی شے کوئی نہ ہو، سارے جنات بھی نافرمان ہو جائیں، فرشتے بھی، انسان بھی، جنات بھی، اور سارے مل کر قیامت تک گناہ کریں، اللہ کی قسم آسمان کی چھت کو نہیں چھو سکتے،
لیکن میرا اللہ تو کہہ رہا ہے گلاسگو کی ایک عورت، ایک مرد اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، ساری دنیا کے لوگ کہیں گے اس کی تو بخشش نہیں، اے پکا دوست کی، اور اللہ کہتا ہے صرف ایک بار آکھی یا اللہ معاف کر، سارے ہی معاف کروں گا، صرف ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ، 2 دفعہ بھی نہیں، صرف ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر، تو وہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، ایسے معاف کروں گا کہ مجھے پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اچھا مجھے معاف کرنے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کہ میرے اوپر اثر ہے، زیادتی کا اثر ہے، اور اللہ اثر سے پاک ہے۔ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، نہ تم مجھے نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے، نہ ہماری نافرمانی سے اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ ہماری فرما برداری سے اس کو کوئی نفع ہوتا ہے۔ تو بہت بلند ذات ہے، لہذا ساری دھرتی گناہوں سے بھرے اسے پرواہ نہیں، ساری دھرتی سجدوں سے بھر دے اسے پرواہ کوئی نہیں، اس لیے وہ معاف کرنے میں یوں 1 سیکنڈ لگاتا ہے، اور 1000 دفعہ توبہ توڑ کے آیا بیٹھا ہے، پھر بھی اللہ نہیں کہتا دوبارہ تو نہیں کرو گے۔ ہمارے تو ماں باپ بھی پہلے وعدہ لیتے ہیں، ہاں بھائی اب دوبارہ تو نہیں کرو گے نا، دوبارہ تو نہیں کرو گے، آدھی زبان سے کہتا ہے کہ اللہ معاف کر دے، جاؤ معاف کر دے، جاؤ معاف کر دے۔ تو بھائیو خطا اور انسان تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ہم لوگوں میں پرفیکشن ڈھونڈتے ہیں، کبھی نہ ڈھونڈنا۔ ہمارے تو پاکستان میں 33 نمبر پہ پاس کر دیتے ہیں، تھوڑے پتہ نہیں کتنے نمبر ہیں یا نمبر ہیں بھی صحیح کہ نہیں تو 33 نمبر پہ پاس کر، جو آدمی 67 نمبر لوز کر جائے اس کو بھی کہتا ہے جو دیا پاس، تو اللہ تو اس سے زیادہ مہربان ہے۔ اب لوگوں میں پرفیکشن ڈھونڈو گے تو خود بھی برباد ہو جاؤ گے، اوروں کو بھی برباد کرو گے۔ پاس نمبر دیکھو، پاس نمبر، وہ بھی تمہارا ٹھیکہ نہیں، وہ اللہ کہتا ہے میں دیکھوں گا، چاہے 1 نمبر پہ پاس کر دو۔ کبھی لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈنا، عیب میں بھی خوبیاں ڈھونڈنا۔ لیکن ہمارا سارا معاشرہ نیگیٹیوٹی پہ چلا گیا ہے، اچھائی میں بھی برائی ڈھونڈتے، اچھے میں بھی برا ڈھونڈتے ہیں، اور میرا اللہ کریم ہے، پتہ نہیں کس بات پہ معاف کرتے، کس بات پہ کہ جاؤ معاف کیا، تو ہم اللہ کی رحمت کو پابند کیسے کریں؟ تو بھائیو کریم ذات سے معاملہ ہے، ہر انسان خطاوار قصوروار ہے، کبھی کسی کو نفرت سے نہ دیکھنا، کبھی کسی کو حقارت سے نہ دیکھنا، گناہگار سے گناہگار پر بھی حقارت کی نظر نہ ڈالنا، ورنہ ایسے ہی گرو گے جیسے وہ گرا ہوا ہے۔ بھائیو علماء سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، مثبت بات کرو، مثبت سوچو، مثبت بولو، کمیاں نہ پکڑو نہ دیکھو، اندھے بن جاؤ، اللہ آپ پر پردے ڈال دے گا۔ خیر میں یہ بات کر رہا تھا کہ اب پہلے صفحے پہ غور کریں تو آپ سب تقوی والے بیٹھو۔ اب جو بات میرے ذہن میں آئی تھی وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر آیا اتارا گیا اس پر ایمان لائے، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے اس پر ایمان لائے۔ اگر کسی نے آنا ہوتا تو وما انزل من بعدک بھی ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں بولا؟ اے میں ذرا گل کی تھی، جٹکی گل ہے، جٹکی گل ہے، ٹھیک۔ وما انزل من بعدک، اور جو ایمان لائیں گے اس پر جو آپ کے بعد اتارا جائے گا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، کسی آنے والے نے آنا ہوتا تو من قبلک بھی ہے اور الیک بھی ہے، تو من بعدک جو آپ کے بعد اتارا جائے گا اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ وہ تو اللہ نے کوئی نہیں ذکر کیا ہے، اس کا مطلب ہے مور لگ گئی، بس آخری ہے، یہی ہیں۔ پیچھے سے آؤ، شعیہ علیہ السلام کو اللہ نے وحی اتاری، قم یا شعیہ فَإِنِّي سَأُطْلِقُ لِسَانَكَ بِوَحْيٍ، شعیہ اٹھو، میرا کلام آ رہا ہے۔ شعیہ علیہ السلام اٹھے، یا سما اسمعی یا ارض انصتی، ان اللہ یرید ان یقضی شأنا ویدبر امرا ویرید ان یجعل الملک فی الرعاء والریف فی الفلاء۔ اے زمین آسمان، اللہ کا امر آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ کہ اللہ چاہتا ہے چرواہوں کو بادشاہ بنا دے، صحراؤں کو گلزار بنا دے، وَيَبْعَثَ أُمِّيًّا مِّنَ الْأُمِّيِّينَ،
اور ایک نبی بھیجے. امی کا لفظ ہم کہتے ان پڑھ، لیکن آپ امی کے لفظ میں پتہ کیا ماں والا، ام سے ہے ماں والا. سبحان، جو ماں جیسے بچہ ماں کی گود میں معصوم ہوتا ہے، ایسے اللہ کو معصوم ہستی کو بھیجنا چاہتا ہے. لا یقول الخنا، سب سے پہلی صفت جو بولی گئی آپ کی کہ زندگی بھر ایسا بول نہیں بولیں گے جس سے کسی کا دل دکھے، زندگی بھر ایسی بات نہیں کریں گے جو اخلاق سے گری ہوئی ہو، جو انسانیت سے گری ہوئی ہو.